السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں جی۔ تو آج میں بنا رہی ہوں ماش کی دال ریسیپی، وائٹ ماش کی دال ریسیپی، جو کہ بہت جھٹپٹ تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے۔ تو جی چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتی ہوں جی۔ تو یہاں پر میں نے ماش کی دال لے لی تھی، جسے میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دی تھی۔ جب یہ اچھی طریقے سے بھیگ گئی تھی، اس کے بعد میں نے اسے 10 منٹ کے لیے بوائل کرنے رکھ دی تھی۔ جب تک یہ بوائل ہو رہی تھی، یہاں پر میں نے جو انگریڈینٹس ایڈ کرنے تھے وہ سب شیئر کرتی ہوں۔ یہاں میں نے چھوٹی والی ہری مرچیں لے لی تھی، نمک لے لیا تھا ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ نے ایڈ کرنا ہو، اور یہاں پر میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لے لیا تھا، اور جی یہاں پر میں نے پسا ہوا گرم مسالہ اور پسا ہوا ثابت دھنیا لے لیا تھا، اور جی میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی جس کو میں بھگار میں ایڈ کروں گی، اور میں نے یہاں پر گول والی مرچیں لے لی تھی، 6 سے 7 گول والی مرچیں لے لی تھی، زیرہ لے لیا تھا، اور جی ہرا دھنیا لے لیا تھا۔ اب جی یہاں پر میری دال بھی اچھی طریقے سے بوائل ہو چکی تھی، اس پر جو جھاگ آئے ہوئے تھے وہ میں نکال رہی ہوں دال میں سے۔ جی تو یہاں پر دال جو ہے بہت اچھی طریقے سے بوائل ہو گئی تھی۔ یہاں میں نے ایک چھوٹی پتیلی لے لی تھی جس میں نے آدھے کپ کے جتنا آئل ایڈ کر دیا تھا۔ آئل گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا۔ لہسن ادرک کو میں تیل میں لائٹ سا براؤن ہونے تک فرائی کروں گی۔ اس کے بعد میں اس میں دال ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے بوائل کر رکھی ہوئی تھی، وہ ساری دال میں اس میں ایڈ کر دوں گی، اچھی طریقے سے اسے مکس کر لوں گی۔ دال کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں جو ہری مرچیں کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری ایڈ کر دی ہیں، پسا ہوا دھنیا اور گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں، نمک ایڈ کروں گی، نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ایڈ کیجیے گا۔ اور جی سٹارٹ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر بھی ایڈ ہوگا، مطلب پسی ہوئی کالی مرچیں جو ہوتی ہیں اس کا پاؤڈر بھی ایڈ ہوگا، یہ لازمی ایڈ کیجیے گا، اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے ماش کی دال میں، تو میں لازمی اس میں ایڈ کرتی ہوں۔ اب ان سب چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیجیے گا۔ مکس کرنے کے بعد اس میں 1 گلاس کے جتنا میں پانی ایڈ کروں گی۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے ڈھک کر میں 15 سے 20 منٹ کے لیے پکنے چھوڑ دوں گی جب تک دال اچھی طریقے سے گل جائے جی۔ تو یہاں پر پانی جو ہے خشک ہو چکا تھا اور دال بھی بہت اچھی طریقے سے گل گئی تھی۔ اب میں اسے بہت اچھی طریقے سے بھون رہی ہوں۔ اچھی طریقے سے دال کو بھوننے کے بعد اب میں فلیم آف کر دوں گی اور دال کو ایک سائڈ پر رکھ کر اب میں تڑکے کی تیاری کروں گی جی۔ تو یہاں پر میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے، اب میں اس میں آدھے کپ کے جتنا آئل ایڈ کروں گی۔ آئل گرم ہونے کے بعد میں اس میں جو میں نے پیاز کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری ایڈ کر دوں گی، پیاز کو لائٹ براؤن ہونے دوں گی۔ جی تو یہاں پر پیاز کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، اب میں اس میں جو گول والی مرچیں زیرہ وغیرہ رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دوں گی۔ اسے اچھی طریقے سے میں فرائی کروں گی۔ فرائی کرنے کے بعد میں دال میں اسے تڑکا لگا دوں گی۔ جی تو یہاں پر جو ہے ہمارا تڑکا بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اب میں اسے دال میں ایڈ کروں گی۔ یہاں جی بہت مزے کی خوشبو نکل رہی ہے جی۔ تو یہاں پر تڑکا ہو چکا ہے ریڈی، اب جی ہماری دال بھی بالکل ریڈی ہو چکی۔ اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے۔ آپ بھی مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ میرے ہسبینڈ کو تو یہ بہت اچھی لگتی ہے، وہ مجھے ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ آپ بس ماش کی دال بنا لو۔ اچھا جی، اگر آپ کو بھی یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔